اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، گولڑہ شریف میں پیر مہر علی شاہ تھے۔ ان کے نام سے آپ سب واقف ہوں گے۔ ان کے صاحبزادے تھے غلام محی الدین صاحب، جن کو عرف عام میں لوگ بابو جی کہتے تھے۔ وہ بابو جی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کو کوئی اپنی طبع علمی کے اظہار کا اتنا چاؤ نہیں تھا۔ مجھے ان کی خدمت میں حاضری دینے کی بڑی آرزو تھی۔ ایک دفعہ بڑی کوشش کر کے میں گولڑہ شریف پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے کہا کہ میں بابو جی سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وہ سو رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ لاہور سے آئے ہیں اس لیے ان کو جگا دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ایسی گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا ملنا نہ ملنا کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا، ان کا سونا وہ بہت ہی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ میں ان سے نہیں مل سکا اور یہ حسرت میرے دل میں ہی رہ گئی۔ باؤ جی جب بہت چھوٹے تھے، بالکل بچے تھے، آپ نے اگر گولڑہ شریف دیکھا ہو اور اس کے قریب سے گزرے ہوں، جو اسلام آباد والے ہیں وہ تو روز ہی گزرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بستی کے عین ساتھ ساتھ ایک ریلوے لائن ہے۔ گاڑی بستی کے قریب سے گزرتی ہے، یعنی گولڑہ شریف کا اور ٹرین کا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے۔ گاڑی جب گزرتی ہے تو بابو جی اس گاڑی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ بہت چھوٹے تھے نا، تو وہ گاڑی کی محبت میں مبتلا ہو گئے، ایسی گہری محبت میں مبتلا ہوئے کہ دنیا مافیا کا کوئی ہوش نہیں رہا۔ وہ گاڑی کے عشق میں ہی مبتلا ہو گئے تھے اور ایسے دیکھتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو ایک انگریز چلا رہا ہے، پیچھے جو جھنڈی ہلانے والا ہے وہ بھی انگریز ہے، اور جب وہ جھنڈی ہلاتا ہے تو گاڑی وسل دیتی ہے اور پنڈی کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ بابو جی پہلے تو کھڑے ہو کر ہاتھ ہلاتے تھے، وہ گاڑی گزرتی تھی، اور جب اس چھوٹے بچے کا، اس معصوم کا ہاتھ ہلانا اور ہر روز اس گاڑی میں استغراق دیکھا تو جو ڈرائیور تھا وہ بھی جواب میں ہاتھ ہلانے لگا۔ انگریز میں یہ خوبی بڑی تھی اور آج بھی ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک چھوٹا سا ڈنڈا لیا اور اس کے اوپر گرین کپڑا باندھ کر اس کی جھنڈی بنائی، اور جیسے ریلوے اسٹیشن پر جھنڈی لہرا کر گاڑی کے نکاس کی اجازت دیتے ہیں نا، یہ بچہ بھی وہاں کھڑا ہو کے گرین جھنڈی ہلاتا تھا اور وہ گاڑی جاتی تھی۔ کچھ دن تو یہ کھیل رہا، پھر اس کے بعد جب وہ گرین جھنڈی ہلاتے تھے تو ڈرائیور وسل دیتا تھا کہ یس سر، آپ کا آرڈر بھی ہم نے تسلیم کیا اور ہم گزر رہے ہیں۔ وہ جھنڈی ہلاتے رہے، گرین جھنڈی کے ساتھ گاڑی وہاں سے گزرتی رہی۔ پھر ان کو ریلوے اسٹیشن جانے کے بعد پتہ چلا کہ ایک چیز سگنل بھی ہوتی ہے، اور جب سگنل ڈاؤن ہوتا ہے تو گاڑی گزرتی ہے، اور جب اپ ہوتا ہے تو گاڑی نہیں گزرتی۔ چنانچہ انہوں نے لکڑیاں وکڑیاں جوڑ کے اپنے مریدوں سے کہلوا کے رسیاں ٹاکیاں لے کے ایک لکڑی کا بڑا سگنل بنایا اور اس کو گھر کے کوٹھے کے اوپر لگا دیا، اور انہوں نے تناؤ باندھ دی۔ اب جب گاڑی کا آنے کا وقت ہوتا تو وہ رسی ڈھیلی کر دیتے تھے، سگنل ڈاؤن ہو جاتا تھا، گاڑی فراٹے پڑتی ہوئی وسل دیتی ہوئی وہاں سے گزر جاتی۔ اس چیز نے ان کو بڑا مشکل میں ڈال دیا تھا، وہ ٹائم کا پابند بنا دیا تھا، کیونکہ بھئی ظاہر ہے گاڑی تو وقت پر گزرتی ہے، اور ان کو رات کو جاگنے پر بھی مامور کر دیا، کیونکہ رات کو بھی جاگنا پڑتا تھا اور پھر گاڑی کا سگنل ریسیو کر کے گزرتی تھی۔ تو ایک دفعہ شام کے وقت جب وہ کھیل رہے تھے تو وہ بھول گئے اور سگنل اپ رہ گیا۔ وہ دوستوں کے ساتھ کھیلتے رہے، تو جب وہ انگریز نے سگنل اپ دیکھا تو گاڑی اس نے روک دی کہ سگنل اپ ہے، میں کیسے گزر سکتا ہوں۔ اس نے بڑی وسل دی، اور جب اس نے وسلیں دیں تو یہ اپنا کھیل چھوڑ کر بھاگے اور جا کر سگنل کو ڈاؤن کیا، اور گاڑی چکا چک دوڑنے لگی۔ جب تک یہ سگنل ڈاؤن نہیں کرتے تھے
وہ اس کی محبت میں مبتلا صاحب جو تھا وہ ان کو ویسے ہی جواب دیتا تھا جیسا کہ ایک ڈرائیور کو اپنے سگنل مین کا جواب دینا چاہیے، اور وہ اس کے عشق میں مسلسل مبتلا چلے جاتے رہے۔ جو مرید حضرات پیر مہر علی شاہ کے پاس آتے تھے اور صاحبزادہ کو دیکھتے تھے، ان میں گوالیار کے کوئی صاحب بھی تھے، نام تو مجھے ان کا یاد نہیں کیونکہ بڑی دیر کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحبزادے آپ اس کالے کلوٹے انجن کے عشق میں کیوں مبتلا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں 4 وجوہات کے بنا پر ان کے عشق میں مبتلا ہوں، اور ان 4 وجوہات کی وجہ سے مجھے انجن بہت پیارا لگتا ہے۔ اور وہ بہت حیران ہوئے کہ صاحب انہوں نے ایک فلسفہ نکالا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آگ کھاتا ہے، انگارے ہضم کرتا ہے، اپنی جان پر دکھ سہتا ہے، اور یہ دکھ سہ کر جب منزل کا تہیہ کرتا ہے اس کی طرف جاتا ہے۔ دوسرا، یہ مجھے اس لیے پسند ہے کہ یہ جس منزل کا ارادہ کرتا ہے اس پر پہنچ کر ہی دم لیتا ہے۔ اب اگر اس نے یہ تہیہ کیا ہے کہ میں سما سٹا جاؤں گا تو کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ تیسری صفت یہ ہے کہ سب سے پیاری کہ جس نے مجھے اس کے عشق میں مبتلا کیا، یہ فرسٹ کلاس کے ڈبے کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، تھرڈ کلاس کے ڈبے کو بھی لے کر چلتا ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم کا مالک ہے، نہ 1 انچ ادھر جاتا ہے نہ 1 انچ ادھر، جو راستہ اس نے طے کر لیا ہے اس کے اوپر چلتا ہے۔ اب انجن تو ہم سب نے دیکھا ہے، لیکن جو سیپریٹ ریئلٹی ان نوجوان لڑکے نے ان کی بیان کی ہے وہ ایک ریئلٹی ہے، تو یہ ریئلٹی جو ہم لکھنے والے چھوٹے بڑے درجے کے ان کی تلاش میں رہتے ہیں کہ یہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے چلی آ رہی ہے، اور ایک حقیقت وہ ہے جو کہیں اور پوشیدہ ہے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔